ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، عزیز طالب علموں، قابل احترام ماؤں، بہنوں اور تمام سامعین کرام، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں، وہ کم ہے اس اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بدلے میں جو اس نے ہمارے اوپر کیے۔ بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا کی ہے، دین کی سمجھ عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں ظاہری طور پر اپنے گھر میں بلایا ہے، اسی طرح روحانی اور معنوی طور پر بھی ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دے، اور کل قیامت والے دن بھی ہمیں اپنے مقرب اور صالحین میں شمار کرے۔ محترم بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک اس کے بعد آنے والا ہے۔ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مہینے کو ایک حیثیت حاصل تھی۔ آپ علیہ السلام صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے سوائے رمضان المبارک کے۔ رمضان میں پورا مہینہ روزے رکھتے اور اس کے پورے نہ کرتے، لیکن
باقی سب سے زیادہ پورے سال میں اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے حبیب، مجھے بتائیے، میں نے کچھ چیز نوٹ کی آپ کے اندر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب نفلی روزے شروع کرتے ہیں تو آپ رکھتے چلے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں شاید آپ نفلی روزے اب رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن ہفتے کے اندر اور سال میں ایسے مقام کچھ آتے ہیں جہاں پر آپ ضرور روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے وہ مقام ہے؟ کہا ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں جس کا روزہ آپ کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک سوموار کا ہے اور ایک جمعرات کا روزہ ہے، اور دوسرا ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے پورے سال میں شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے روزے نہیں آپ چھوڑتے، سال بعد شعبان کے مہینے کے نفلی روزے نہیں چھوڑتے، اور ویکنڈ پہ ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ نہیں چھوڑتے، باقی نفلی روزے جب چاہے رکھ لیتے ہیں، جب چاہے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کہا ہے اسامہ یہ جو سوموار اور جمعرات کی تم نے بات کی ہے، ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال ہفتے کے پیش ہوتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے ہاں نام جائے جب میرا تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اور دوسری بات یہ تو آپ کہہ رہے ہو شعبان کی، تو اس میں در حقیقت بات یہ ہے ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، یہ مہینہ اس میں لوگ غافل ہیں عبادات میں۔ پیچھے رجب ہے، جاہلیت میں رجب میں باقاعدہ عطیرہ ہوتا تھا اور وہ اللہ کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور کچھ اپنے معبودوں کے لیے بھی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رمضان ہے، تو رمضان بھی روزوں کا مہینہ، کہا یہ درمیان میں مہینہ ہے جس میں عبادت کوئی نہیں، تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اس سے غافل ہیں، تو اس میں بھی تو اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ یہاں پر یہ نقطہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دنیا غافل ہو جاتی ہے تب آپ وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ عبادت بہت قیمتی ہوتی ہے جب کوئی بھی اس عمل کو نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ اس حدیث کے اندر نقطہ بیان کرنا مقصود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں چھوڑا کرتے تھے معمول سالانہ شعبان کے نفلی روزے تھے، اور ہفتہ وار سوموار اور جمعرات کے روزے تھے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ جو شعبان کے روزے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا شروع کب کرنے ہیں اور کب نہیں رکھنے، یہ بھی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان ولا تصوموا، اس کے روزے نصف شعبان سے پہلے پہلے شروع کر لو، جب شعبان آدھا ہو گیا ہے پھر روزے رکھنے شروع نہ کرنا، کیونکہ آگے رمضان آ رہا، درمیان میں تھوڑی سی ریسٹ ہونی چاہیے، پورا مہینہ تم نے روزے رکھنے ہیں۔ اور کب تک رکھنے ہیں؟ فرمایا لا یتقدمن احد بصیام یوم او یومین لا یتقدمن احدکم رمضان، تم میں سے کوئی بھی رمضان المبارک سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ رکھ کے روزوں کا استقبال نہیں کرنا۔ رمضان جب قریب آ گیا ہے تو شعبان کے آخری دنوں میں پھر روزے چھوڑ دینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں ہمیں بتاتی ہیں شعبان روزوں کا مہینہ ہے، روزے کب شروع کرنے ہیں شعبان کے اور کب چھوڑ دینے ہیں پھر نہیں رکھنے۔ اب ہم آتے ہیں اس خاص بات کی طرف جو ہے اس مہینے کے اندر، اس کا جب نصف ہوتا ہے، عربی میں جسے نصف شعبان کہتے ہیں، تو اس کی جو رات ہے ہمارے ہاں وہ معروف ہے شب بارات۔ شب بارات کے نام سے 15 شعبان کی رات کو نام دیا جاتا ہے عرف کے اندر۔
اس کے دن کو بھی سمجھنا ہے اور رات کو بھی. اس دن، یہ جو 15 شعبان ہے، اس دن کے اندر کون سی عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، یا اس رات کی کون سی عبادت ہے جو خاص طور پر مسلمانوں کو بتائی گئی ہے. تو سب سے پہلے 15 شعبان کے دن کی بات کرتے ہیں کہ وہ دن کیسے گزارنا ہے جو اس کا درمیانی اس مہینے کا دن ہوگا. اس دن کے بارے میں کوئی خاص حدیث آتی ہو، صریح ہو، واضح ہو، جو کہے کہ 15 شعبان میں تم نے یہ عبادت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اس دن کے روزے کی بہرحال تعلیم عام دلائل سے موجود ہے، اور 15 شعبان کا بھی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ ایک اچھا امر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک نمبر پر یہی روایات جو بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، تو وہ جو 15 ہے وہ بھی شعبان کے اندر شامل ہے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دلائل آتے ہیں، پڑھی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، احادیث کی آپ نے سن رکھا ہے، ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15، یہ جو چاند کی 3 تاریخیں ہیں، ہر مہینے اس کے جو روزہ رکھے، ان 3 دنوں کے روزے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا نامہ اعمال ایسے ہے جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھے اور کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں. تیسری ایک اور دلیل اس روزے کی کہ ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی، ترغیب دی اور سوال کر کے ابھارا. کہا اما سمتا من سرت هذا الشہر، یہ جو شعبان ہے اس کے درمیان میں تم نے روزہ نہیں رکھا؟ اس نے کہا نہیں رکھا. فرمایا جب رمضان ختم ہو جائے نا پھر 2 روزے رکھنا، اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا. تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، اگرچہ اس کے معنی کے اندر اختلاف ہے کہ سرہ سے مراد کیا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ اس کو ایام 20 کے باب کے اندر لے کر آئے ہیں کہ اس سے مراد ہے یہ درمیانہ روزہ جو 15 شعبان کا ہے، 13، 14، 15، یہ روزے تو ہر مہینے رکھنے چاہیے، لہذا اس شعبان میں بھی 15 شعبان کا روزہ رکھنا اچھی بات ہے اور مستحب عمل ہے. یہ ہے میرے بھائیوں 15 شعبان کے دن کا حکم شریعت کے اندر. اب ہم آ جاتے ہیں اس رات کے بارے میں کہ یہ جو رات ہے، آپ دیکھیں گے فضائل و مناقب ہر طرف مسلمانوں اسلامی معاشرے میں شروع ہو جائیں گے، مساجد میں، اشتہاروں میں، کہ 15 شعبان کی رات جس کو ہم شب بارات کے نام سے جانتے ہیں. کس نام سے؟ شب بارات. کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جس پر مذہبی لوگ، ہر مذہب مکتبہ فکر کے، وہ اس کے اوپر لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، جس کے اندر یہ جو ہے شرلییں، پٹاخے، فضول خرچی، آتش بازی، اس کو ہر مکتبہ فکر کے علماء منع کریں گے. اب آتے ہیں اس کی دینی معاملات کے اندر کہ اس میں جو عبادات ہیں، آپ غور کریں گے جتنی روایات بیان کی جائیں گی میرے بھائیوں اس رات کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، ان میں سے کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ یہ بخشش کی رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، فلاں قبیلے کی بکریوں کے برابر اور فلاں قبیلے کی مثالیں دے کر احادیث میں سمجھایا گیا ہے. اس رات کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. یہ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں احادیث ہیں موجود. یہ حدیثیں بھی ساری ضعیف ہیں، ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں. کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا اس رات کی عبادت، کہیں آتا ہے 12 رکھتے ہیں، کہیں آتا ہے فلاں سورت پڑھو. اس طرح اس رات کی عبادات کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری موضوع من گڑت ہیں. ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے الموضوعات، اس میں وہ ساری روایتیں آپ کو مل سکتی ہیں. ساری من گڑت محدثین نے لکھ دیا اس کے بارے میں، یہ موضوع روایات ہیں. تو کوئی ایک روایت بھی، کوئی ایک حدیث بھی نہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت جس میں اس رات کی کوئی خاص فضیلت بیان کی گئی ہو. اب آپ کو میں تھوڑا سا اور اس کو واضح کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں.
یہ جو شب رات ہے نا، اس کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے شبہ کچھ پیدا کیے گئے ہیں اس رات کے بارے میں کہ یہ جو رات ہے کتنی عظیم ہے اور کتنی قیمتی رات ہے جی۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ سب سے پہلا جو پیش کیا جاتا ہے وہ شبہ یہ ہے، آپ نے لوگوں کے اندر یہ باتیں سنی ہوں گی، وہ کہتے ہیں 15 شعبان یہ وہ رات ہے، اس میں پورے سال کے فیصلے ہوں گے۔ جس نے مرنا ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے، اس سے پتے گر جائیں گے، اور جس نے پیدا ہونا ہے اس کی کونپل نکل آئے گی، رزق جتنا تقسیم ہونا ہے اس رات میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے، آپ سنیں گے۔ یہ پہلا شبہ ہے اس کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ یہ جو بات ہے کہ پورے سال کے جتنے معاملات ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں ایک رات کے اندر، یہ بات حق ہے کہ ایک رات میں یہ کام ہوتا ہے، لیکن وہ رات 15 شعبان کی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ ایک رات ایسی ہے، لیکن یہ گپ ہے کہ وہ 15 شعبان ہے۔ تو پھر کون سی ہے؟ قرآن پاک کو پڑھیے، سورہ دخان آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک۔ اللہ رب العالمین نے وہ رات جس میں پورے سال کے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں اس رات کی پہچان ذکر کی ہوئی ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 1 سے لے کر 5، قرآن پاک کو اٹھائیں، جس مرضی مکتبہ فکر کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ہم نے قرآن کو ایک ایسی رات میں اتارا ہے جس بابرکت رات میں ہر حکمت والا فیصلہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اس رات میں جس رات میں برکت والے فیصلے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سورہ دخان میں ہے کہ وہ رات کون سی ہے؟ جس رات کو قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ سورہ دخان میں اللہ نے واضح کہہ دیا، آیت ہے صریح، کوئی طویل نہیں ہے، نہ کوئی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس رات میں نے قرآن اتارا اس رات کو پورے سال کے فیصلے حکمت والے تقسیم ہوتے ہیں، رزق زندگیاں اس رات کو تقسیم ہوتی ہیں۔ دوسری جگہ 30ویں پارے میں چلے جائیں، سورت کا نام ہے سورت قدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس رات کا نام بھی قرآن میں ذکر ہے، اس کا نام ہے لیلۃ القدر، جس رات قرآن نازل ہوا ہے، اسی رات سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور سورت البقرہ میں آ جائیں آپ، آیت نمبر 185 میں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رات شعبان میں نہیں ہے، وہ رمضان میں ہے۔ قرآن پاک کے یہ 3 مقام آپ نے جا کے ریسرچ کرنی، سورہ دخان آیت نمبر 1 سے لے کر 5، سورہ لیلہ، سورہ قدر 30ویں پارے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب آپ تینوں مقاموں کو سامنے کھول کے رکھو گے، آپ کے سامنے 2 خصوصیات آئیں گی لیلۃ القدر کی، ایک اس رات میں قرآن نازل ہوا، دوسری یہ وہ رات ہے جس رات میں سارے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک چیز کو اٹھا کے 15 شعبان کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور یوں ایک شبہ پیدا کر کے ایک نئی چیز داخل کر دی گئی مسلمانوں کی ٹریڈیشن کے اندر، روایات کے اندر 2 فیسٹیول بنا دیے گئے، 2 تہوار، جبکہ یہ ایک ہی تھا لیلۃ القدر۔ یہ ہے پہلا شبہ قرآن کے اندر جس کا جواب موجود ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، دوسرا ایک اور شبہ ہے، وہ کیا ہے؟ مانوی طور پہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بڑی بخشش والی رات ہے، اس رات میں جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ کہانیاں بنائی جاتی ہیں، ایک بندہ رات کو دودھ وہ پانی لے کے جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا، ایک نے جناب سہاگا رکھا ہوا پرانا، تو وہ کہا یا اللہ سونے کا بنا دے، سونے کا بنا دے، تو جب گھڑی آئی تو اس نے کہا سونے کا نہیں، تو اس کو لوہے کا ہی بنا دے، وہ لوہے کا بن گیا۔ اس رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ اچھا، یہ جو ہے یہ گھڑی مستجاب، جب جو ہے نا وہ دعا قبول ہوتی ہے،
یہ ہفتہ وار بھی آتی ہے اور وہ جمعے والے دن آتی ہے، جب امام ممبر پہ کھڑے ہوتا ہے سلام پھیرنے تک، دو اس کے مقام ہیں، کبھی اس وقت میں ہوتی ہے، کبھی عصر سے لے کے مغرب تک چلی جاتی ہے، جمعے والے دن دو یہ مقام ہے، اس لیے ان دونوں مقاموں کے اندر آپ جو بھی دعا دل میں رکھیں گے قبول ہوگی۔ پھر روزانہ بھی یہ گھڑی آتی ہے، اور وہ کیا ہے، جب رات کا ایک سلس باقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں مانگو، رزق دیتا ہوں، بخشش دیتا ہوں، جو دعا مانگتے ہو قبول ہوگی۔ تو یہ بھی ایک شبہ اس کے ساتھ جوڑا گیا، جبکہ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آ کے بخشش کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو اس رات کے ساتھ یہ ثابت نہیں، دوسرا یہ تو ہر رات کو ہوتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے دین کے اندر ایک نئی ایکسٹینشن کرنے کی۔ تیسری بات ایک اور یاد رکھیں شبے کی، اور یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ لغوی بات ہے، آپ میں سے جو اردو دان ہیں یا تھوڑے بہت سنسکرت کو فارسی کو جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، باقیوں کو بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ عربی میں لفظ ہے لیلۃ القدر، عربی میں لفظ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے مقدر، قسمت، حصہ ملنے کی رات، مقدر کی رات اور قسمت کی رات، یہ عربی ہے۔ شب برات، شب کا معنی رات، برات کا معنی قسمت۔ ابھی آپ اٹھائیں ایک عام، جو میں فارسی کی بڑی لغتیں نہیں کہتا آپ کو ہر جگہ مل جائے گی فیروز اللغات، آپ جائیں اردو ڈکشنری سے فیروز اللغات اٹھائیں، اس کے اندر سے باہر رات دیکھیں، اندر لکھا ہوا ہے برات، آگے لکھا ہے حصہ، مقدر قسمت، پھر لکھا ہے یہ جو کہتے ہیں نا عورت کی برات آئی ہے، تو یہ سنسکرت میں بھی استعمال ہے، اس کا مقدر اور تقدیر آئی ہے بیچاری کی، پتہ نہیں اچھا ہوگا کہ برا ہوگا۔ اسی طرح وہاں شعر لکھا ہوا ہے، ہمارے اندر اس قدر بے حسی ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں، ہم سنی سنائے راگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ فیروز اللغات میں یہ باقاعدہ ضرب المثل لکھی ہوئی ہے، برات عاشقاں بر شاخ آہو، اور لکھا گیا ہے کہ یہ فارسی کی ایک ضرب المثل ہے، جب وہ کام جو ناممکن امپوسیبل ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے برات عاشقاں بر شاخ آہو۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عاشق کی قسمت، عاشق کا مقدر ہرن کے سینگ کے اوپر ہے، نہ ہرن آتا ہے نہ عاشق بیچارے کی دال گلے۔ تو یہ ضرب المثل مشہور ہے، جہاں پر کام نہ ہو تو امپوسیبل کے لیے کہتے ہیں۔ فیروز اللغات واٹس ایپ کے اوپر آپ اس میں پلے سٹور میں جائیں، انسٹال کریں، آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں، جہاں جائیں برات لفظ کا معنی لکھا ہوا۔ تو شب معنی رات، برات معنی مقدر، عربی میں کیا معنی؟ لیلۃ القدر۔ اس طرح ہمارے اندر دین میں ایکسٹینشن کی گئی، لیلۃ القدر عربی میں تھا، تو اگر کوئی آپ کو کہتا دیکھو جی لیلۃ القدر 15 شعبان کو ہے، تو اسی کہنا دماغ خراب ہے تیرا، ساری زندگی سنتے ہیں وہ رمضان میں ہے، لہذا اس کے لیے نام چینج کر دیا اور فارسی میں رکھ دیا۔ یہ ایک باقاعدہ وار ہے، اسے کہتے ہیں ٹرمنالوجی، ٹرم چینج کر دینا، سود کو کہہ دینا فائدہ، ہم آپ کو پرافٹ دے رہے ہیں۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، کسی وقت میں بیان کروں گا کہ کیسے اسلام کو چینج کرنے کے لیے ٹرمیں چینج کی گئی، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ اب جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ ٹرم میں آ کر جو ہے نا وہ اس کو مثلا شراب کو ختم کر کے کہہ دیا نہیں یہ جو کا پانی ہے، یا کچھ اور نام رکھ کے اور شراب کا نام ہٹا دیا۔ اس کو وار کو کہتے ہیں ٹرم کا وار، آپ چینج کر دیں لفظ کو تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ شبہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھو ہمیں کوئی کمی نہیں دی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنے دین کے اندر ایکسٹینشن کریں، ہر چیز آپ کھڑے ہیں، آپ بعد میں مجھ سے ملیں، کسی روایت کی سند پوچھنی ہے میں آپ کو اس کی تفصیلی سند آپ پوچھنا چاہیں مجھ سے مل لیں، اور آپ بیان کریں جو اس رات میں فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ سب کچھ آپ کے پاس آلریڈی آپ کے دین میں موجود ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہمارا قرآن پاک بھی ہماری یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل اور کامل کر دیا. جب ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو احادیث رسول بھی ہماری یہ تربیت کرتی ہیں, ہمیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز نہیں پیدا کی تو وہ رد ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی عمل ایسا کیا جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ رد ہے. کہا وشر الامور محدثاتها. یاد رکھنا سب سے برا عمل دنیا اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے وہ ہوگا جو تم نے نیا دین میں پیدا کیا ہوگا. اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. او اللہ کے بندو, اسلام کے پیروکاروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں, یاد رکھنا تم نے دین میں نئے پیدا کیے ہوئے کام سے بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی بدعت ہوتی ہے اور جو بدعت ہے وہ گمراہی کا دروازہ کھولتی ہے. اور جب ہدایت کا گمراہی کا دروازہ کھل جائے, ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ مضمون سمجھایا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں یاد رکھو, اصحاب رسول کو آپ دیکھیے, یہ تو قرآن حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا نہیں ہے, ایک صحابی جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے یہ بڑی فضیلت والی ہے, اس کی عبادت بڑی ہے. جو سب سے بہتر امت ہے, خیر امتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ سب سے بہتر ہے, ان میں سے ایک بندے سے بھی یہ ثابت نہیں. اور پھر یہاں پہ بات نہیں ہے بس, اس کے بعد آگے چلے جائیں. تابعین میں سے یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہ بات آئی کہاں سے. تابعین میں سے 3 بندوں کے نام, ابن رجب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے لطائف المعارف, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 بندوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے. ایک ان میں سے خالد بن معدان, دوسرے ان میں سے مکحول ہے اور تیسرے ان میں سے لقمان ہے. یہ 3 تابعی تھے مشہور. اور پھر اس کے بعد لکھ کر ادھر ہی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں, ان کے بارے میں ان کے تابعین یہ ذکر کرتے تھے کہ ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے, اسرائیلی روایت ہے. وہاں ہی جہاں یہ 3 نام لکھے ہیں اس کے نیچے یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے اسرائیلیات ہمارے لیے دین کیسے بن گئی؟ ایک تابعی کا قول ہمارے لیے دین کیسے بن گیا؟ اور پھر اس وقت جب ان 3 بندوں نے یہ بات کی تو باقی سب سے پہلے جس نے بہت زور سے رد کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد عطا بن ابی رباح. یہ وہ عطا بن ابی رباح ہیں, آپ کے علاقے سے لوگ آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, آ کے فتویٰ پوچھنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ تم صحابی رسول کہنے لگے کہ تم میرے پاس فتویٰ پوچھنے آئے ہو, تمہارے پاس عطا بن ابی رباح موجود ہیں, تم ان سے کیوں نہیں فتویٰ پوچھتے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. انہوں نے بڑا پرزور رد کیا ان کا, اور ان کو کہا کہ یہ تم بدعت ایجاد کر رہے ہو. کس نے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد نے سب سے زیادہ رد کیا. اور کسی ایک بندے نے اٹھ کر انہیں جو ہے نا ان کی بات کا آگے جواب تک بھی نہ دیا. انہوں نے آیتوں حدیثوں کے ساتھ کہا کہ یہ تم بدعت کر رہے ہو, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا, یہ کون سی بات تم شروع کر رہے ہو اور دلیل لے کے آ رہے ہو اسرائیلی روایات کی. ہمارے لیے کیسے حجت ہے اسرائیلی روایات؟ یہ تھے سب سے پہلے جو ان پہ رد کرنے والے. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی. آج لوگوں کے ہاں یہ بات عام ہے. واللہ ہم نے تو امام, میں افسوس کرتا ہوں احناف پر کہ ہم نے تو اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کو بھی نہیں پڑھا کہ جنہوں نے شاگردوں کی تربیت کیسی کی اور کیسے بدعت کا رد کیا انہوں نے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, قرآن پاک میں یہ واضح کلیئر بات ہے, سورۃ الشعراء ہے آیت نمبر 21, آپ نے اسے جا کے پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کسی سے لے لینا یہ اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, ان کے کیا کچھ ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ شریعت بنا دی ہے
جو اللہ نے شریعت نہیں بنائی. اور پھر کہا ولولا کلمۃ الفصل، اگر کل قیامت والے دن فیصلہ نہ ہونا ہوتا لقضی الامر، تو میں رب آج دنیا میں ان کا کام تمام کر دیتا. یہ میرے اور میرے نبی کے دین کو بدل رہے ہیں. اٹھائیں سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کتنی کلیئر بات کر رہے ہیں. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور آگے ذکر کیا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ساتھ دھمکی دی ہے اگر باز نہ آئے تو ایسے ظالموں کو کل قیامت والے دن اللہ دردناک عذاب دیں گے. اور میرے بھائیو، دین کے اندر بات کو اپنی طرف سے داخل کرنا یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے اور یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. ہمارا دین مکمل ہے اللہ کے فضل سے. اچھا، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے ذہن پہ تھوڑا سا زور ڈالیں. عقل کی بات کر رہا ہوں، لاجک کی دنیا فلسفے کی ہے نا، تو اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں. اگر ایک کام ہو جو آپ سمجھیں کہ وہ بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے اور بہت بہتر ہے، میرا یہ ایمان ہے اگر عمل اچھا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، کیونکہ وہ سب سے اچھے تھے. یہ میری عقل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کام اچھا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، کیونکہ وہ سب سے اچھے ہیں. آپ کہیں یہ عمل بڑے جو ہے نا وہ اعلیٰ مرتبے والا ہے، تو میں کہوں گا اگر وہ بہت اعلیٰ مرتبے والا ہے تو جو سب سے بڑی شان والے ہیں انہوں نے ضرور کیا ہوگا. اگر وہ اتنا اعلیٰ ہے تو بڑی شان والوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور پھر ان کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو سب سے بہتر ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ آپ اپنے دماغ پہ زور ڈالیں گے تو یہ آپ کو جواب ملے گا. اس کا مطلب یہ کوئی اچھا عمل نہیں. اگر اچھا ہوتا تو جو سب سے اچھے تھے، سب سے اعلیٰ تھے، سب سے عرفہ تھے، سب سے بہتر تھے، رب کو سب سے محبوب تھے، اور جو رب نے جن کو معراج کروائی، جن کا پسینہ کستوری سے اللہ تھا، وہ ضرور کرتے. ان سے اس کے بارے میں ثبوت ہوتا. اس لیے یہ ہم محبت اور درد سے بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ عمل نہیں کیا تو وہ عمل میرے بھائیوں اچھا نہیں ہو سکتا. ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیں، اچھی طرح یہ قاعدہ بھی میرے بھائیوں سن لیں، سمجھ لیں. جو ہوتی ہیں عبادات وہ عقائد کی طرح ہی، عقائد اور عبادات جو ہوتی ہیں وہ توقیفی ہوتی ہیں، ان کی حد ہوتی ہے، لمیٹیشن ہوتی ہے. ہم اپنے پاس سے ان میں ایکسٹینشن نہیں کر سکتے. جیسے حدود جو ہیں، سزائیں، چور کا ہاتھ کاٹو، فرائض، وراثت کے مسائل، جس طرح شریعت نے ان کی حد بندی کی ہوئی ہے، اس طرح عبادات کی بھی حد بندی ہے. اپنی مرضی سے اٹھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا آج دیکھیں جی پہلے جو ہے نا وہ گناہ کم تھے، آج گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، اس لیے نبیوں کے زمانے میں فجر کی رکعتیں 2 تھی، اب نیکی کی ذرا ضرورت ہے، اب 4 ہوں گی. ظہر کی پہلے 4 تھی، اب نیکیاں بہت ہیں، تو اچھا کام ہی نا، دین کا کام ہے، ذرا 4 کی بجائے 8 پڑھ لیں گے، کون سامنے اس کے اوپر کوئی کفر کر دیا ہے. تو مغرب 3 ہوتی تھی تو اب 3 نہیں ہوں گی، اب ہم 6 پڑھیں گے کیونکہ ہم زیادہ برے ہیں لہذا ہم زیادہ نیکی کریں گے. نہیں، یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ عبادات توقیفی ہیں، وہ روک دیا گیا ہے. جو عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے وہی عبادت ہے. ہم اپنی مرضی سے وہ کوئی کام اگر کریں گے تو وہ ہماری خواہش اور من مرضی تو بن سکتی ہے، وہ نیکی اور عبادت نہیں بن سکتی. آپ مطالعہ کیجئے قرآن پاک کو، ذرا گہری نظر سے غور کریں. 4 پارہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. لوگوں تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لیں گے تو نیکی مل جائے گی. اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم جسے اچھا سمجھیں گے اسے کریں گے تو نیکی ملے گی، نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی تب ہوگی جب آپ ایمان اور اطاعت کے ساتھ عمل کو بچا لائیں گے. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں، اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، آپ نیک عمل کر رہے ہیں، وہ نیک عمل نہیں بنے گا. یاد رکھیں، ایمان اور اطاعت رسول بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اپنے عمل کو نیک بنانا ہے، میں نے کلمہ پڑھا، اس میں 2 ایگریمنٹ کیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا مطلب ہے اس ایگریمنٹ کا؟ یہ جو ہم نے باندھا ہے بندھن، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے،
محمد رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہوئے آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کے طریقے میں کریں گے. اور یہ ہم نے اپنے ہر عمل کے اوپر اپلائی کرنا ہے, یہ جو کلمہ ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھیے, اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں یہ واضح کہہ دیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, یہاں سے پھر آگے بات شروع کی. ایک آپ کو اور واقعہ سناتا ہوں, غور طلب باتیں ہیں کہ نیکی وہ نہیں ہے جسے میں اور آپ نیکی سمجھیں. نیکی وہ ہے جسے نیکی والا نیکی قرار دے دے, جسے اللہ کہے کہ یہ نیکی ہے, جسے اللہ کے حبیب کہہ دیں کہ یہ نیکی ہے, وہ نیکی بنے گی. صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 1114, اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, مکے سے مدینہ سے مکہ, راستے میں قراء الغمیم جگہ پر پہنچے. جگہ کا نام کیا؟ قراء کاف کشمیر والا, قراء الغمیم. وہاں پہ آپ کو اطلاع دی گئی, عصر کے بعد کا وقت, آپ کو اطلاع دی گئی رمضان کا مہینہ, فرضی روزہ. کہا گیا یا رسول اللہ روزہ رکھنا مشکل ہے. آپ نے پورے لشکر کے سامنے ایسے پانی کا پیالہ منگوایا, سب کے سامنے پی لیا, کہا بھی نہیں کہ روزہ چھوڑو, پی لیا. اب جنہوں نے دیکھا کہ نیکی تب نہیں بن سکتی, نیکی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے, اپنی من مرضی نیکی نہیں ہے, انہوں نے فوراً پانی پی لیا, روزہ ختم. رمضان کا روزہ عصر کے بعد چند لمحے رہ گئے ہیں افطاری کے اندر, روزہ ختم کر دیا. صحیح مسلم 1114 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ ابھی بھی کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں وہ کیا تصور ہوں گے؟ نیک, یہ تو بڑے نیک ہیں. اللہ کے نبی نے بھی روزہ چھوڑ دیا, انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے, واہ بھی واہ, بڑے نیک ہیں. اللہ کے نبی سے فرمایا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اولئک العصاۃ, اولئک العصاۃ, یہ نافرمان ہے, فرما بردار نہیں. اتنا بڑا لفظ بولا کیوں؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں روزہ چھوڑو اور تم کہہ رہے ہو میں نے رکھنا. بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی کام کا حکم دیں تو اسے کرنا نیکی ہے, جب وہ روک دیں تو چھوڑنا نیکی ہے. ہمیں آج تک بدعت کی اصل کنکلیشن نہیں سمجھ آئی, اس میں اس کا کنکلوژن کیا ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے. وہ بھی ہمیں اطاعت میں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے اللہ اور میرے اللہ کے حبیب نے منع کر دیا, ہم نے نہیں کرنا. ہم لوگ اپنی بات کو من مرضی کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں. رمضان کا فرضی روزہ رکھنے والے سے آپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہی نہیں کہ چھوڑو, صرف ان کے سامنے ایسے پانی پیا. اٹھائیں صحیح مسلم, دنیا کے کسی مرضی والے فکر کا ترجمہ اٹھا لیں, اگر ایک لفظ بھی غلط ہو سزا لینے کے لیے تیار ہو, جرمانہ لاکھوں روپے قبول کرنے کے لیے تیار ہو. نیکی تب نیکی بنتی ہے جب اسے نیک ہستی اللہ اور اللہ کے حبیب اسے نیکی بنائیں گے, وگرنہ ہمارے اچھا سمجھنے سے نیکی نہیں بنے گی. میں آپ کو میرے بھائیوں اور بات بتاتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کلیئر بات کی, لا تختصوا, آپ نے کہا خاص نہیں کرنا. جمعے کا دن بڑا فضیلت والا ہے, لیکن یاد رکھنا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام. جمعے کا دن بہت فضیلت والا ہے, لیکن تم نے اپنی مرضی سے اس رات کی عبادت بھی خاص نہیں کرنی اور اس دن کا روزہ بھی خاص نہیں کرنا, منع کر دیا. صحیح مسلم شریف میں اس چیز کے بعد آگے یہ بھی روایت موجود ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یہ بتانا چاہتا ہوں, جو طریقہ انہوں نے مقرر کیا وہ طریقہ کوئی چیز ثابت بھی اگر ہو جائے تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اپنے اب دیکھو روزہ رکھنا ثابت ہے, لیکن ہم کہہ دیں کہ روزہ جو ہے نا جمعے فلاں دن کا روزہ جو ہے نا وہ بہت افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ جی جمعہ بہت افضل ہے, اس دن کا روزہ بھی افضل ہے. نبی نے فرمایا تم نہیں خاص کر سکتے, خاص اللہ کرے گا یا اللہ کا رسول کرے گا اس کو. آپ ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے, پوری امت کو اس کا درس نہیں دے سکتے, دین نہیں بنا سکتے. سنن دارمی ادھر بھی مترجم پڑی ہوئی ہے اندر لائبریری میں, اٹھا کے دیکھیں حدیث نمبر 210. صبح فجر کا وقت ابو موسیٰ اشعری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کے دروازے پہ گئے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن، صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا، وہ پریشان کیا بات ہے، کہا باہر آئیے ابو عبداللہ بن مسعود، مسئلہ بنا ہوا مسجد میں، کہا کیا مسئلہ ہے، کہا کچھ لوگ ہیں حلقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک انہوں نے آگے نا ٹھیکریاں رکھی ہوئی ہیں پتھر، اور ایک کہتا چلو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو سارے پڑھتے ہیں، چلو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو وہ پڑھتے ہیں، پڑھو 100 دفعہ اللہ اکبر وہ پڑھتے ہیں۔ کہا اچھا تو تم نے روکا نہیں انہیں؟ کہا میں نے آپ کا انتظار کیا، وہ آئے، آ کے ایک دائرے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ کون؟ عبداللہ بن مسعود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا اٹھانے والے، آپ کی خدمت کرنے والے، جن کی بنیاد جن کی فقہ کی بنیاد پہ فقہ حنفی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہی فقہ حنفی میں دعویٰ لکھا گیا، جا کے پڑھے۔ آئے اور آ کے کہنے لگے اور تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ہم تسبیحات لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر گن رہے ہیں ان پتھروں کے اوپر۔ اور وہ کہنے لگے اور تم اپنے گناہ کیوں نہیں یاد کرتے؟ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور وَيْحَكُمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ حَلَقَتَكُمْ، افسوس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے، کتنی جلدی ہلاک ہو گئے۔ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ان کے گھر میں پڑے ہیں، بسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ لگے ہوئے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وافر تعداد میں موجود ہیں، اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل دیا۔ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ یہ کیسے طریقے تم نے جی ہم نے گننے کے لیے یہ پتھر رکھے ہوئی ہیں، یہ تسبیحیں مالا پکڑی ہوئی ہیں، ہم نے پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں۔ کہا تم ابھی صحابہ موجود ہیں، تم دین بدل رہے ہو، دو باتوں میں سے ایک بات بتاؤ، یا کہو کہ تمہارا طریقہ بہتر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، یا مانو کہ تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، تیسری کوئی رائے نہیں ہے۔ وہ معافی مانگنے لگے، اے ابو عبد الرحمن ہمارا تو ارادہ نیکی کا تھا۔ کہنے لگے کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بڑی دنیا نیکی کرنا چاہتی ہے، نیکی نہیں پا سکتی جب تک اللہ اور اس کے رسول سے وہ عمل ثابت نہ ہو۔ اور کہا یاد رکھنا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کچھ لوگ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے تم وہ لوگ ہو۔ پھر دوبارہ عمر بن سلمہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے صحابہ پر خوارج کے ساتھ مل کر تیر چلائے، یہ وہی بدعتی کلخ و خارجی بنے۔ سنن دارمی 210 نمبر اندر مترجم بھی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پہ کھڑا کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، اس آیت کو ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو، چھوڑ کر فرما برداری کہیں عمل ضائع نہ کر لینا۔ یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھنا، نیکی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہوگی، وگرنہ نیکی نہیں۔